اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. Okay, so in the last few ayat that we looked at yesterday, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ ہم سے سوال پوچھے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمان کی طرف آگاہ کیا, پھر زمین کی طرف آگاہ کیا, اینڈ اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے عذاب سے ڈرایا. پہلے ایک جو ہے نا آخرت کی عذاب کی بات ہو رہی تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے عذاب سے ڈرایا کہ تم اپنے آپ کو اس دھوکے میں نہ رکھو کہ صرف عذاب جو ہے وہ دوزخ میں ہوگا یا قیامت کے دن تم سے پوچھ ہوگا, دنیا میں بھی تم سے پوچھ ہو سکتی ہے, تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے. اینڈ ناؤ دس آئیڈیا از بینگ کنٹینیوڈ اینڈ اللہ تعالیٰ از ونس اگین آسکنگ us to reflect on something. اینڈ وہ جو پہلے ہم نے ایک بات نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ایک فزیکل ریالٹی کو لیتے ہیں, مگر اس سے مقصد صرف فزیکل ریالٹی دکھانا نہیں ہوتا, ایک اسپرچل ریالٹی دکھانا بھی ہوتا ہے, ایک اندر آپ کے فیلنگ پیدا کرنا بھی ہوتا ہے, رائٹ. ہم نے پہلے وہ بات کی تھی اباؤٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھو, حالانکہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کمپیریزن کس کا کر رہے ہیں, ڈیتھ اینڈ لائف کا. تو اب اللہ تعالیٰ بھی ہے ونس اگین ہمیں کہہ رہے ہیں آسمان کی طرف ہی دیکھو, مگر آسمان کے اندر ایک چیز کو دیکھو, اینڈ دیٹ از دا برڈ. کہ اپنی نظر کو جو ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات, کہ کیا تم نہیں دیکھتے پرندے کو, برڈ کو, فوقہم تمہارے اوپر, صافات و یکبزن پھیلے ہوئے, پہلے وہ پھیلتا ہے اور پھر وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سمیٹتا ہے. سو از دس آئیڈیا آف, ایک میننگ اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے the bird spreads its wings out and then it constricts and that's what it does to fly. And the second is کہ کبھی کبھار آپ دیکھتے ہو کہ برڈ فلیپ کر رہا ہوتا ہے, کبھی کبھار برڈ بالکل اسٹل ہوتا ہے بٹ وہ اسٹل سور کر رہا ہوتا ہے. اینڈ اس کا ایک اور میننگ بھی ہے کہ if you take it in the plural sense کہ birds کبھی کبھار جب اڑتی ہیں تو وہ فلاکس میں اڑتی ہیں. You see like 200-300 birds very very small flying together, very very together, and sometimes you see them very very spread out, right. تو اس سے یہ سارے میننگ بھی آتے ہیں. And the idea is کہ when we look at the bird, so one idea is to actually appreciate the miracle of the bird, کہ کس طرح ایک جاندار چیز, ایک وزنی چیز ہوا میں اتنے سیملیسلی اڑ رہی ہوتی ہے. انفیکٹ اس کو دیکھ کے انسان نے اس کے پیچھے ایک ایروپلینس کنسٹرکٹ کیے, اسی کی اس سائنس کو اسٹڈی کیا, اس کی ڈائنامکس کو اسٹڈی کیا, اینڈ انسان نے پھر جو ہے نا ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں این ایروپلین دیٹ از اباؤٹ ہاؤ مینی تھاؤزنڈز آف kg ہیوی, ٹنز میں ہے, اینڈ سیملیسلی فلائنگ. اینڈ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان ایرو ڈائنامکس کو کریٹ کرنے والا کون ہے, یہ عقل تمہیں دینے والا کون ہے. تو اسی طرح اس برڈ کو کون عقل دیتا ہے کہ وہ اتنی چھوٹی سی چیز جس میں کوئی عقل بھی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو اس طرح اڑا لیتی ہے, اپنے آپ کو فلائی کرا لیتی ہے, ہوا میں اسٹے کروا لیتی ہے. اینڈ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے رائٹ, اگر میں اس کو اب تھوڑا سا کانٹیکس میں لے آؤں ٹو دا سورہ, کہ these birds, why did Allah, ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں برڈ کی کیوں بات کی, why mention the bird here in this surah. مطلب کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابلی خلقت, اونٹ کو دیکھو, کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہاڑ کو دیکھو, کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ متاع لکم ولانعامکم, کہ اپنے تم جانوروں کو دیکھو. یہاں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی برڈ کی بات کی ہے. I want you to think about something. یہ برڈس کا جو ہے نا, یہ کفار مکہ have some history with birds. اینڈ وہ ہسٹری کیا ہے کہ if you can recall, کچھ نہ کچھ اگر آپ لوگ نے اپنی اسلامیات میں کچھ نہ کچھ پڑھا ہو, کچھ نہ کچھ تفسیر پڑھی ہو, کہ the year the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was born, a general by the name of Abraha came to attack the Kaaba. And اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا, he was attacked by birds, right. And وہ birds کیا کر رہی تھیں, وہ اس کو stones کے اوپر پیلٹ کر رہی تھیں. ایک آیت پیچھے چلے ہیں, 2 آیتیں پیچھے, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا, کیا تم اس سے ڈر گئے ہو جو آسمان میں ہے, جو تم پہ برسا سکتا ہے, کیا برسا سکتا ہے, پتھر. تو اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم کیا have you forgotten کہ ابھی کچھ سالوں پہلے ہی میں نے تمہیں بچانے کے لیے برڈز کو ہی بھیجا تھا, کس کے ساتھ, پتھروں کے ساتھ, اور تمہیں لگ رہا ہے کہ میں ایسا عذاب تم پہ نہیں بھیج سکتا. the general Abraha came to destroy the Kaaba. فزیکلی وہ اس کو ہارم کرنے آ رہا تھا, ہم نے پرندے بھیجے اور اس کو برڈ سے اسٹون سے ڈسٹروائے کر دیا. تم لوگ روزانہ بیسس پہ اسپرچولی اس کعبے کو ڈسٹروائے کر رہے ہو, اس میں تم شرک کر رہے ہو, تم نے اس میں اپنے بت رکھے ہوئے ہیں, تم اس میں ننگا طواف کر رہے ہو, تم ہر طریقے سے اس کعبے کی جو ہے نا, جیسے کہتے ہیں نا, مطلب یو آر ڈسگریسنگ اٹ اینڈ یو آر مطلب اس کی سیکریٹنس کو جو ہے نا آپ چیلنج کر رہے ہو. تو if I could destroy Abraha and you've seen this happen, don't think ایسا نہیں ہو سکتا. It's amazing, right? کہ ہمیں لگ رہا ہے یار کس طرح ہم پہ پتھر آئیں گے, کیا مطلب. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ سال پہلے کی بات ہے, میں نے پتھر بھیج کے آرمی کو ڈسٹروائے کیا تھا. So how have you forgotten that? Don't forget it, right? You've already seen a demonstration of this. You've already seen Allah subhanahu wa ta'ala is capable of doing something like that. اچھا,
بٹ ناؤ یہ تو اس کی ایک فزیکل ریالٹی ہو گئی, ایک کفار مکہ کے لیے اسپیسیفک بات ہو گئی. واٹ از دا اسپرچل ریالٹی آف دس؟ تو اس کے پیچھے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا رائٹ کہ ایک طرح سے کہ مطلب تم اسپریڈ آؤٹ ہوتے ہو دنیا میں, جس طرح یہ برڈ اپنے آپ کو اسپریڈ کرتی ہے اور اپنے آپ کو پھر ریسٹرکٹ کرتی ہے, اسی طرح تم بھی پوری دنیا میں پھیلو گے, ایک دن اللہ تعالیٰ تمہیں واپس جمع فرما دے گا, رائٹ. اچھا ایک اور زبردست بات, اللہ تعالیٰ نے شروع بات کی 7 آسمانوں سے کہ 7 سماوات, پھر اللہ تعالیٰ آ گئے صرف السما, اور پھر اللہ تعالیٰ آ گئے صرف اس آسمان کے اندر برڈ, رائٹ. سو ان اے سینس اللہ تعالیٰ اس میکرو لیول چیز سے مائکرو لیول چیز پہ آ رہے ہیں. اینڈ اگر آپ اس سے یوں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کس سے کیا تھا, عذاب جہنم, اینڈ پھر عذاب الدنیا, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ از موونگ فرام دا میکرو ٹو دا مائکرو, رائٹ. اچھا یہ امساک کا لفظ یمسکہن, پیچھے بھی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں, یہ ونس اگین استعمال ہوا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے کہ وی آر ہولڈنگ بیک دا ارتھ. اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں فرمایا تھا نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے زمین کو ہولڈ کیا ہوا ہے, وی ہولڈنگ دا لینڈ, ورنہ وہ پھٹ جاتا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ناؤ آئی ایم ہولڈنگ دس برڈ ان دا اسکائی, ان اے سینس کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کلو شیء, رائٹ, اللہ کل شیء قدیر, ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہیں, رائٹ. اچھا اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میں اس برڈ کو ہولڈ کر رہا ہوں, اسی طرح میں تمہاری موت کو بھی ہولڈ کر رہا ہوں. زندگی ختم ہونے والی ہے بٹ آئی ایم ہولڈنگ اٹ بیک, رائٹ. سو اینڈ ونس اگین اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یمسکہن ما یمسکہن الا الرحمن, یہ وہ رحمان کا کرنا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. بیکاز اس برڈ کی ڈیفالٹ پوزیشن اڑنا نہیں تھا, وہ تو ایک جانور تھی, اینڈ but Allah Ta'ala gave it that quwwat, that aql for it to fly, right? And in a sense کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری natural state which is to die اس کو hold back کیا ہوا ہے. It's as if کہ آپ imagine کریں کہ ہم چلتے پھرتے وینٹیلیٹر پہ ہیں, ہماری ہر سانس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ is holding all of that back. And the one final reflection from this ayah کہ if اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی بھی طریقے سے میری اس گائیڈنس کو پکڑ لو نا, تو میری کسی بھی طریقہ اس ہدایت کو پکڑ لو, رائٹ, تو دین یور لائف وڈ ناٹ فال اپارٹ. ان فیکٹ اللہ تعالیٰ از ٹیلنگ اس کہ ہولڈ آن ٹو مائی ہدایت, اینڈ مطلب جس طرح میں نے ان پرندوں کو آسمان میں ہولڈ کیا ہوا ہے, یو سی اٹ وتھ یور اون آئیز, اس طرح ہولڈ آن ٹو مائی ہدایت, ہولڈ آن ٹو مائی ٹیچنگز, ہولڈ آن ٹو مائی قرآن, ہولڈ آن ٹو مائی میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ دیٹ ول بی بینیفیشیل فار یو ان دس دنیا اینڈ دی آخرہ. انہ بکل شیء قدیر, اینڈ بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا نا, السر اور وجہر, چاہے وہ چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ is looking at every single thing. And then اللہ تعالیٰ moves on to another set of rhetorical questions, right? And the first question is, بھلا خدائے رحمان کے سوا کون ہے جو تمہارا لشکر بن کے تمہاری مدد کرے. Like you have جندن لکم, right? جند means armies, right? پیچھے فوج کا لفظ آیا تھا, تو that same idea is being created, right? And اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ایک سارکیزم شو کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنی آرمیز بڑی لگتی ہیں. فرعون کو اپنی آرمی بڑی لگتی تھی, قارون کو اپنی آرمی بڑی لگتی تھی, اینڈ اب یہ تم کفار مکہ ہو, تھوڑے سے یو بیڈوین عربز, مطلب چھوٹے چھوٹے تمہارے گھر ہیں, تمہیں لگ رہا ہے تم کوئی بہت بڑی شے ہو, رائٹ. the real army تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اینڈ اگر اللہ تعالیٰ اپنی آرمی تمہاری طرف ڈائریکٹ کر دے, جس طرح ہم نے ابراہا کے اوپر وہ پرندے بھیجے تھے, ہمارے پاس پوری we have all the angels and the birds and the animals and the mountains and the land, سارا کچھ تو ہماری آرمی ہے, we could do anything, right? And once again اللہ تعالیٰ, and what the beautiful thing is, اللہ تعالیٰ یہاں once again استعمال کرتے ہیں, he uses the word رحمان. He says من دون الرحمن, کون تمہاری مدد کر سکتا ہے اس رحمان کے علاوہ. تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہنا چاہ رہے ہیں کہ یار تم اصل میں کس سے لڑ رہے ہو. بظاہراً they are fighting the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, بظاہراً the کفار مکہ are fighting the Muslims, and ہمیں بظاہراً ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ہم دین کے احکامات چھوڑ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نا دین ہے بس, سنت ہے چھوڑ دو, دیکھ لو نفل ہے نہیں پڑھ. But who are we actually fighting? We are actually fighting رحمان. ہم اس رب سے لڑ رہے ہیں جو his mercy is unbound, and like he is the one who cares for you, he loves you, he created you. کس سے تم لوگ لڑ رہے ہو؟ تمہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کس چیز نے تمہیں اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکہ میں ڈالا ہے؟ تم کس سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہو؟ Who are you making your enemy? He is the Rabb, right? And so this actually really changes the idea of مطلب it makes you question کہ یار ہمارے کیا intentions ہیں, ہمارے کیا actions ہیں, ہم اپنی لائف میں ایکچولی کیا کرنا چاہ رہے ہیں. Who is this Rabb that we are stopping ourselves from reaching? آج ہم there is this idea کہ we have to turn towards اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ our natural state is actually to turn towards اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ جو ہم ٹرن نہیں کر رہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف, جو ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا دین میں روکا ہوا ہے,
کہ نہیں یار میں کل کروں گا, نہیں یار میں گریجویٹ ہونے کے بعد پھر پکا جو ہے نا دین پہ آؤں گا, نہیں یار شادی کے بعد, نہیں یار بچے پیدا ہونے کے بعد. ہم نے اپنے آپ کو ایک ٹائم لائن دی ہوئی ہے کہ یار اب ایک دن یہ ٹائم لائن اپ ہو گئی, پھر کیا ہوگا؟ اٹس ان the hands of الرحمن, رائٹ. بل سوری ان الکافرون الا فی غرور, اینڈ نہیں ہے کافر مگر جو ہے غرور, in this delusion, in this deception, they are deceived, they are in this confusion, right? You know, ابھی I was just thinking when you think of the army کہ ہر ملک کی ایک آرمی ہوتی ہے, and you know like that army کا جو ایک کام ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ it is, you know, it has to give its life for the country, ٹھیک ہے نا. ہر آرمی کے بارے میں ایک پرسیپشن ہوتا ہے کہ ان کے لیے کمپلیٹ لائلٹی کس کے لیے؟ اپنے ہوم لینڈ کے لیے. کیوں؟ بیکاز وہ ان کی زمین ہے. اینڈ اپنی زمین کا کیا مطلب ہے؟ وہاں وہ اس میں چل پھر سکتے ہیں, وہاں اس میں رہتے ہیں, ان کی فیملی ہے, ان کا گھر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں یار تم لوگ, اینڈ کفار مکہ بھی بہت جنگ کرتے تھے, عرب تو بہت جنگجو تھے, اور وہ جنگ کس بات پہ کرتے تھے؟ جنگ اس بات پہ ہو گئی کہ بھائی فیملیز میں کوئی لڑائی ہو گئی, یا کسی نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا, یا کسی کو ریڈ کر دیا, اس نے پھر واپس ریڈ کیا, جنگ پھیل گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں your armies and you are so loyal to your land, the physical land that you are on, that you are willing to die for that land. You are not willing to die for the God who made that land. اس رب جس کے ہاتھ میں وہ ارض ہے, جس نے اس کو روکا ہوا ہے ورنہ وہ پھٹ جاتی. So you are loyal to your land, you can be loyal to your family, you can be loyal to your blood, and you can't be loyal to the one who created you. عجیب سی بات ہے, right? So what deception, what gurur are you in, right? And ایک طرح سے it's talking about people who have false hopes, کہ وہ جو لوگ تھے وہ اس سارے ریالٹی کو چھوڑ کے they are in gurur, they are harboring these false hopes کہ یار you know what, نہیں اللہ عذاب نہیں دے گا, اللہ تعالیٰ اصل میں تو ڈے آف ججمنٹ کچھ بھی نہیں ہے. And unfortunately we are living in times where even Muslims sometimes ask these questions, یار پتہ نہیں جہنم پوری زندگی ہوگا ایسا, کیا ہوگا؟ نہیں بس سارے ہی معاف ہو جائیں گے. And that idea of having that umeed with Allah subhanahu wa ta'ala is very beautiful, but we have to realize کہ we have to balance that fear and hope. اللہ تعالیٰ رحمان ہیں, پر اللہ تعالیٰ جابر بھی ہیں, اللہ تعالیٰ قادر بھی ہیں, اللہ تعالیٰ احکم he's the best of judges as well, right? So he will hold everybody accountable. And so sometimes what happens is کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیفائنس میں لوگ جو ہے نا بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اینڈ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اصل میں ان کا غصہ کیا ہوتا ہے. وہ کوئی زندگی میں کوئی سفرنگ ہو گئی, somebody loses a family member, کسی کا بزنس میں نقصان ہو گیا, کسی کی کہیں جاب نہیں لگی, کسی کو یونیورسٹی نے نکال دیا, اینڈ ہم سارا اپنا اینگر کسی طرف ڈائریکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف, انفارچونیٹلی. یار اللہ تعالیٰ نے میرے معاذ اللہ, حالانکہ it's a type of کفر کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے لیے بلیم کریں. That's not part of our creed, that's not part of our عقیدہ. ہم ایسا نہیں سوچ سکتے, right? And and آپ کبھی کبھار you meet people who don't believe in God and you will feel یار اندر سے وہ بہت غصے میں ہوتے ہیں. It's not as if کہ وہ بڑے خوش ہیں اور بڑے کنٹینٹ ہیں with their lives. ان کے اندر ایک ہیٹ ہے, ایک انگزائٹی ہے, جسے کہتے ہیں نا they're extremely cynical. And why is that? وہ بے چینی کیوں آ رہی ہے؟ Because فطرت کو چھوڑ دیا ہے. انہوں نے اپنے اینگر کو اپنی حالات پہ, اپنی انٹیلیکٹ پہ, اپنی خود ایفرٹس پہ ڈالنا تھا کہ یار ہو سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا, ہو سکتا ہے میں نسمع ناقل نہیں کر رہا. It's not Allah's fault. اللہ نے مجھے اس دنیا میں ڈال دیا, فری ول دیا, جو کرنا ہے کرو. And we start blaming God. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. So we have to we have to avoid that, and we have to get out of that gurur, we have to get out of that confusion. And then Allah Ta'ala asks, amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa, right? کہ اگر وہ اپنا رزق بند کر دے, رائٹ, وہ اگر تم لوگ کا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے, رائٹ. If he restricts your risk, then who will be the one to grant it to you, right? سبحان اللہ. پہلے وہی بات کی تھی نا کہ یمشو فی الارض, کس کے لیے؟ رزق کے لیے. اور پھر جو ہے نا اس کے بعد بات کی کہ you have these armies. بہت فخر کرتے ہیں نا تم اپنے نمبرز پہ, تو اصل میں تو پروٹیکشن کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر تم کس پہ فخر کرتے ہو کہ تمہارے پاس مال ہے اور دولت ہے. اینڈ جب مال ہوتا ہے نا انسان کے پاس, تو اس کے اندر نا ایک وہ فرعونیت آ جاتی ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, میں کسی کو بھی خرید سکتا ہوں, میں سارے کام بنا سکتا ہوں. بیکاز دیز آر تھنگز, دنیا کی جو انکریز ہے, اٹ برنگس تکبر ان یور ہارٹس. اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ رزق میں نے دیا ہے, اگر میں کل تمہارا یہ رزق جو ہے نا ونس اگین ہولڈ بیک, سکا, جس طرح میں نے ان پرندوں کو ہولڈ کیا ہوا ہے, میں تمہارے رزق کو ہولڈ کر دوں, تمہارے سسٹمز کو ہولڈ کر دوں, رائٹ. تو what will you do? تم کس کے پاس جاؤ گے, کس سے مانگو گے؟ بل لجو فی عتو ونفور, بلکہ لجو, رائٹ, لجو کہتے ہیں یہاں سرکشی کا لفظ ہے. اٹ مینس جو کچھ پیپل جن کے ساتھ نا آپ آرگیو کر ہی نہیں سکتے, وہ اتنے لاؤڈ اور you sometimes see کہ آپ کسی سے ایک
تمیز سے بات کر رہے ہو, آرگیومنٹ کر رہے ہو, اپنی رائے پیش کر رہے ہو, اینڈ وہ بس چلانا شروع کر دے, نہیں تمہیں نہیں پتا یہ وہ, اینڈ یو نو لائک آپ تھوڑا سا بیک آف ہو جاتے ہو کہ یار اتنا وہ لاؤڈ ہو گیا ہے, اتنا وہ تکبر میں آ گیا ہے, یار میں تو اس سے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. اس بندے کے دماغ کے اندر اب کچھ بھی نہیں جا رہا. لو یسمعو ناقلو, نہ وہ سننا چاہتا ہے وہ نہ وہ سوچنا چاہتا ہے, اس کے اب ایکشنز بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا, رائٹ. کہ یو نو ہم کہتے ہیں نا کبھی بار ایک بندہ آپ کہتا ہے یار یہ اتنا ڈھیٹ ہے, بس یہ ڈٹ گیا ہے, یہ اپنا پوزیشن نہیں چھوڑے گا, اس کو میں منع ہی نہیں سکتا, رائٹ. فار ایگزامپل یہ کفار مکہ ہیں, انہوں نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ یار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹے ہیں. اب ان کو کوئی کنونس ہی نہیں کر سکتا, چاہے ان کے سامنے چاند کو آدھا کر کے دکھا دیا, مگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نہیں مانیں گے, کہ یو نو یہ تو کوئی کھلا جو ہے نا کھلا جادو ہے, سحر و مبین ہے, یہ سچائی نہیں ہو سکتی. اتنے وہ ڈھیٹ ہو گئے اپنے اس کفر میں. اینڈ ہم نے کل بھی اس کے بارے میں کچھ بات کی تھی, کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ اللہ معاف کرے اس اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں where they refuse to listen them, and then their own arguments are so ridiculous but they don't see it and they don't want to listen to anyone else. ان کو اپنی رائے دینی ہے. فی عتو, وہ کس چیز میں جو ہے نا وہ کس چیز میں سرکش ہیں, فی عتو و نفور, رائٹ. اینڈ عتو it means to go overboard, right. It means that آپ اتنے arrogant ہو جاؤ کہ you cross the line, you transgress. And then نفور, نفور جو ہے ایکچولی نفور کہتے تھے عربs ان ڈونکیز کو جو who run away, کہ ہاتھ نہیں آئے ہمارے. تو وہی والی بات کہ ایک طرف سے آپ اتنے ایروگینٹ اور ڈیفائنڈ ہو جاؤ کہ آپ کسی کی بات ہی نہ سنو, اور جب بات سننے کی باری آئے نا تو آپ نے اپنی پوری بات کر دی, آپ نے چیخ لیا چلا دیا, اب جب سننے کی باری آیا بھاگ گئے. تو آفینسو اینڈ ڈیفینسو ہے. آفینسو میں آپ فل فرنٹ فٹ پہ ہو, سننی نہیں ہے اس کی بات, اور جب فائنلی اس کی باری آئی کچھ کہنے کی تو آپ کو بھی پتا ہے کہ یار بات تو ٹھیک ہے, تو نفور, یو رن اوے, یو بیکم ڈیفائنڈ, رائٹ. اینڈ ایک طرح سے اٹس یو کین لنک اٹ بیک ٹو دیٹ یسمعوا ناقلوا والی آیت, رائٹ, کہ یہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اینڈ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بتاؤں کیوں, ان اے سینس کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں ڈو یو نو وائی دے ور ناٹ ولنگ ٹو لسن, اٹس بیکاز بل لجوا فی عتو, دے ور سو obnoxious and arrogant and prideful and spiteful. and نفور کا ایک میننگ جو ہے نا وہ ہیٹ بھی کیا جاتا ہے, اتنا ان کے اندر نفرت بھری ہوئی تھی, they do not want to listen, right. تو یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں, right. ایک کہ تمام سیفٹی رحمان کی طرف سے, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کون سی آرمی ہے مطلب رحمان کے علاوہ جو تمہیں بچا سکے, اینڈ پھر ساری جو ہے all this provision یہ بھی رحمان کی طرف سے, right. تو ایک چیز this is very very interesting because safety and provision, these were two things that the kuffar Makkah had snatched away from the Muslims living in Makkah. So the Muslims living in Makkah were no longer safe. And دوسرا اگر ہم شبی ابی طالب جو بوائکاٹ کیا تھا انہوں نے مسلمانوں کا, تو اس میں ان کا رزق بھی روک دیا تھا, right. And this is towards the end of the Makkan surah. Makkan surah towards the end of the Makki دور, تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کو بھی ریفر کر سکتے ہیں. ایک طرف تانا مطلب ایک طرح سے اللہ تعالیٰ is sort of warning them کہ ہو سکتا ہے دنیا میں تم نے میرے بندوں کے ساتھ ایسا کیا ہو کہ تم نے ان کی سیکورٹی بھی چھین لی ہے, ان کے مال کو بھی روک دیا ہے, یہ اصل میں میری طرف سے تھا. ٹھیک ہے وہ آزمائش میں, ان کا بدلہ میں ان کو دوں گا, بٹ تمہیں کون بچائے گا, what will happen to you, right. عجیب کہ اللہ تعالیٰ is reminding them that اللہ تعالیٰ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ don't act like God, تم خدا نہ بنو. جس طرح وہ ابراہیم علیہ السلام اور قارون کا واقعہ نہیں آتا, تو قارون نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ what I give life and death, تو اس نے ایک بندے کو بلایا اور اس کو قتل کر دیا اور کہا کہ دیکھو I gave him death. پھر ایک اور بندے کو بلایا, اس کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھو I gave him life. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کاؤنٹر میں کہا کہ جو مر گیا ہے اس کو تو زندہ کر کے دکھا دو. بٹ ایک فرعونیت کا ایک لیول ہوتا ہے, ایک قارونیت کا ایک لیول ہوتا ہے where you feel I am so much in control کہ شاید میں ہی خدا ہوں. فرعون کے ساتھ یہی ہوا تھا نا, کہ اتنی بڑی اس کی سلطنت ہو گئی تھی, ہر بندہ اس کا غلام ہے, اس کی بیک اینڈ کال پہ, تو اس نے he reached a state of kufr where he معاذ اللہ said انا ربکم الاعلی, میں ہی سب سے بڑا رب ہوں بھائی, nobody is here to challenge me. تو اللہ تعالیٰ is challenging these people, right, کہ you may act like God, but what they don't realize is that the true God, that is Allah, is watching. He is Basir, He is Alim, He is Khabir. And it's amazing that اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ والے نام استعمال کیے کہ میں بصیر بھی ہوں, میں علیم بھی ہوں, میں لطیف بھی ہوں, میں خبیر بھی ہوں. I am watching what you are doing and I am watching what you are doing to my Muslims, right. And now once again Allah Ta'ala says, right, another question, أَفَمَن يَمْشِي مُقِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَم مَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, کہ کیا برابر ہو سکتا ہے وہ بندہ جو چلے اپنے منہ کے بل گر کے, right, یا وہ بندہ جو ہدایت پہ ہو, رائٹ, اور وہ بالکل اپ رائٹ سیدھے راستے پہ چل رہا ہو, رائٹ. ایک عجیب سوال ہے, امیزنگ انالوجی اللہ تعالیٰ از میکنگ. تو پہلے اس بندے کو دیکھ لیتے ہیں جو اپنے منہ کے بل گر رہا ہے. تو مقبن اٹ مینس ٹو فال اینڈ اٹ مینس ٹو فال ہیڈ فرسٹ, رائٹ. اچھا, وائی وڈ اے پرسن بی فالنگ, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون بندہ ہے جو چلتے چلتے گر جاتا ہے. تو ایک ہو سکتا ہے کہ اتنا شاید ڈارکنیس ہے کہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا, تو وہ
he's falling and stumbling, right? He can't see. یا شاید جو پاتھ ہے وہ اتنی ان ایون ہے, اس میں اتنے بمپس ہیں, وہ اس پہ پھسل رہا ہے, وہ گر رہا ہے. تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ہی از بلائنڈ, وہ دیکھ ہی نہیں سکتا. سملر ٹو وٹ از ڈارکنس. So 3 things you can think about کہ ایک بندہ کیوں ایک راستے میں بار بار گر رہا ہوگا. اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, I am calling you to the صراط المستقیم, I'm calling you towards the straight path. تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے پاتھ کے علاوہ, جو میرا راستہ ہے نا, بتایا ہوا راستہ, اس کے علاوہ سارا کچھ ان ایون ہے, سارا کچھ جیگڈ ہے, ہر طرف پٹ فالز ہیں, ہر طرف جو ہے نا وہ کھڈے ہیں, رائٹ. اینڈ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ہم نہیں کہتے کہ یار مطلب جب آپ کسی سے بیزار ہو جاتے ہو اور آپ کہتے ہو ہاں یار جا کے منہ مارنا ہے مارو یار, مجھے نہیں پتا تمہارا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں جا کے منہ مارنا ہے مارو. مطلب جاؤ, پھسلو, گرو, ذلیل ہو, دنیا کے پیچھے خوار ہو, رائٹ, دھکے کھاؤ, رائٹ, کیا فائدہ اس کا, منہ کے بلی گرنا ہے جب میں تمہیں اتنے زبردست سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں. ہاؤ کین یو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یار لوگ جو ہے نا اس دنیا میں خوشی ڈھونڈنے کے لیے, کنٹینٹمنٹ ڈھونڈنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کر لیتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ ریئلائز اٹ کہ they'll keep stumbling. اینڈ پھر وہ بیٹھے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے یار میرے اندر چین نہیں آ رہا, حالانکہ مال بھی ہے, دولت بھی ہے, بڑے گھر بھی ہیں, فیملی بھی ہے, سارا کچھ ہے, and they'll feel like کہ نہیں یار I feel empty inside. تو اللہ تعالیٰ سے کہ مطلب the only thing that you can find, if only they could find that straight path, if only اس پاتھ پہ چل کے they could make progress, right. And ایک چیز جو ہمیں ڈرنا چاہیے نا, کہ کبھی کبھار انسان گر گر کے اتنا وہ like اگر میں فزیکلی سوچوں, sometimes you hurt yourself so much تو you can never get back up again then. تو ایک تو اس کی فزیکل ریالٹی ہے, ایک اس کی اسپرچل ریالٹی, کہ کبھی کبھار آپ اس غلط راستے پہ چل کے گر کے اتنا گر جاتے ہو, پھر آپ میں اٹھنے کی ہمت نہیں رہتی, پھر آپ میں وہ ایمان کی قوت ہی نہیں رہتی کہ آپ پھر سے اپنے آپ کو توبہ کر سکو اور ریکور کر سکو, رائٹ. اینڈ مستقیم, it comes from the word قوما, and قوما means to stand. ہم کہتے ہیں نا قیام, کھڑا ہونا, قائم تو مستقل, استقامت, یہ سارے اس کے روٹس ہیں, رائٹ, کہ ڈٹ جانا اس بات پہ. اٹس the upright path. Then upright کا کیا مطلب ہے, it is upholding the values of Islam, it's upholding the احکامات of اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایک چیز مسٹر اسد اللہ, آپ نے مجھ سے پہلے دن ایک سوال کیا تھا بڑا اچھا, اگر آپ نوٹس کریں کہ جتنی بھی ساری آیتیں ہیں نا ٹل دا آیت نمبر 21, ان کے صرف لاسٹ ورڈ کو دیکھیں, قدیر, غفور, فطور, حسیر, سعیر, مصیر, تفور, نذیر, کبیر, سعیر واپس, پھر کبیر, پھر خبیر, کیا what's the feeling you're getting? Okay, what's it ending with? Ra. All the words are ending in Ra, right? Nushur, Tamur, Nadir, Nakir, Basir. عجیب. تو پتہ نہیں آپ نے خود سے سوچی تھی یہ بات یا بس ذہن میں آ گئی تھی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, دیکھنے والا, رائٹ. تو ایک عجیب ایک پیٹرن اللہ تعالیٰ فالو کریں until this آیت نمبر 22 and this ends with the word مستقیم. تو 21 آیتیں جو ہیں وہ را میں اینڈ ہو رہی ہیں, سڈنلی ایک لفظ آ گیا that's ending with مستقیم. اس سے جو کچھ مفسرین نے ایک بات نکالی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ is changing he's sort of changing the narrative. ابھی تک جتنی بھی بات ہو رہی تھی نا وہ ڈائریکٹلی ہو رہی تھی with the people. اب اللہ تعالیٰ جتنی بھی بات کریں گے نا وہ ایکچولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں, اسی لیے لفظ قل کا آ رہا ہے, قل آگے جو ہے نا, کہ جب اللہ تعالیٰ قل کہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ڈائریکٹلی نہیں بات کر رہا, اے محمد تم ان کو بتا دو, رائٹ. تو ایک طرح سے مفسرین فرما رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ اتنے ان سے ایک ناراضگی کا ایک وہ کر رہے ہیں کہ اب مجھے ان سے کوئی ڈائریکٹ بات نہیں کرنی, آپ ان سے جا کے بات کر لیں, رائٹ. تو ایک دس ون سوئچ ان دا پیٹرن, دیٹس ون ریزن دیٹ دا مفسرین give, right. And so Allah Ta'ala now speaks to the Prophet ﷺ and he says قل, آپ کہہ دیجئے, او محمد آپ ان کو کہہ دیجئے, هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون, کہ وہی ہے جس نے تم لوگ کو انشأ پیدا کیا, وجعل لکم, اور تم لوگ کے لیے بنایا, کیا بنایا, تمہارے لیے جو ہے نا السمع مطلب سننے کے اور مطلب کان بنائے, والابصار آنکھیں بنائیں, والافئدہ اور تمہارے دل بنائے. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں سننے کی صلاحیت دی, تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی, تمہیں محسوس کرنے کی صلاحیت دی, قلیلا ما تشکرون, کم ہیں جو لوگ جو ہیں وہ شکر کرنے والے ہیں. تو یہاں بھی کبھی کبھار ہماری نالج میں ہم اتنے جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یہاں ایک طرح سے ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ جسٹ نالج دیٹ ول گیٹ یو تھرو, you need the emotion, the afida as well. Don't forget the reality. And then جب وہ کہتا ہے نا کہ یہ تمہاری ماں ہے تو پھر تمہیں اوئے میں نے کہا کیا دیا یار, she's my mother, what am I saying? Then that emotion comes back into you.
تو یہاں دس کنیکشن از بینگ میڈ کہ کبھی کبھار اٹس ناٹ جسٹ دا نالج اینڈ علم اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف تھنگس بٹ دیٹ ایموشن ہیز ٹو پلے اے رول. سو میں اللہ تعالیٰ کو جان سکتا ہوں وتھ مائی انٹلیکٹ, بٹ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جب تک حق ادا نہیں کر سکتا, حق تو ہم کیا ادا کریں, بٹ میں ان کے ایٹ لیسٹ ان کے پیچھے بھاگنے کی جب تک کوشش نہیں کر سکتا جب تک میرے اندر کچھ ایموشن پیدا نہ ہو جائے, کچھ میرے دل میں بھی یہ بات ادھر آ جائے. اینڈ ایک طرح اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں, اس کا دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے, وہ زیرو ہے, رائٹ, اینڈ یو نو مطلب ہم وہ صرف اور صرف اپنے ایموشنس پہ کھیل رہا ہے, وہ بھی ڈینجرس ہے. دیٹس آلسو اے ڈینجرس ایریا ٹو بی ان, بیکاز ہوگا کیا کہ ہی ول میک ڈیسیجنز that will not be complete, that will not be based on complete information, and that can also lead to doubts. For example, ہمارے ملک کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم بچپن میں, مسئلہ تو نہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے, رائٹ, سب نے کلمہ پڑھ لیا. اب بچپن سے ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہم مسلم ہیں, رائٹ, مگر ہمیں جیسے کہتے ہیں نا کہ اس دین کے پیچھے جو ایک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے نا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. تو ایک چھوٹا بچہ اپنی امی سے سوال کرے گا, اماں ہم نماز پڑھتے کیوں ہیں؟ وہ بیٹا چپ کرو, فرض ہے. یو نو اماں وہ ہم اصل میں حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ بس جاتے ہیں, نبی وسلم نے کہا تھا, رائٹ. اللہ امی ہم زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ بس بیٹا 2.5% دینی ہوتی ہے. اچھا ہوتا کیا ہے, چھوٹا بچہ تو کچھ نہیں کہتا, وہ چپ چاپ, بٹ وین یو گرو اپ آپ کے دماغ میں ڈاؤٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یو نو مطلب, اینڈ آپ آج اسکولوں میں چلے جاؤ نا, بچے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے عجیب عجیب سوال, بیکاز بچوں کے اندر بہت سوال ہوتے ہیں یار. یو نو کل میری بہن بتا رہی تھی, وہ کہتی ہے کہ بس اس کی چھوٹی بیٹی 3 سال کی ہے, وہ پوچھتی ہے کہ میں اللہ میاں کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ایوری ویئر, ہم نہیں دیکھ سکتے. نہیں میں نے دیکھنا ہے. اور پھر میری بہن نے انسسٹ کیا نہیں دیکھ سکتے, تو کہتی ہے ویسے دیکھا ہے میں نے. بچہ ہے, اب یہی بچہ 5 سال کا ہوگا, 6 سال کا, 7, یو نو اس کے اندر جینیوئن کویشچنز آئیں گے, مگر ہم یو نو انفارچونیٹلی برے صغیر کا ایک ٹریڈیشن ہے, وہ جواب نہیں دینا, بس فرض ہے, بس سنت ہے. اس کی حکمت بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر بہت ساری انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگز رکھی ہیں. یو نو یو کین ٹیک این انٹلیکچوئل پارٹ ٹو ریچنگ ایمان ایز ویل. ہر چیز کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنے قرآن سے, حدیث سے, ہمارے نبی بہت ساری باتیں ایکسپلین کر گئے ہیں. سو کبھی کبھار you know you need both. The idea is کہ ایک intellectual understanding بھی چاہیے, emotional understanding چاہیے to be a true mu'min. That's the idea that Allah Ta'ala is basically trying to say, and that foundation needs to be there, right? So in fact the Quran is perhaps the best example of that, کہ اس میں emotion بھی evoke ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری intellect, آپ کا ذہن بھی لگتا ہے. اچھا اب آپ اس کی معنی پڑھیں گے, اس کی تفسیر پڑھیں گے, تو آپ کا ذہن انگیج ہوگا, آپ اس کی تلاوت فرمائیں گے, اس کو یاد کریں گے, آپ کا دل بہلے گا, سنیں گے دل بہلے گا. سو the Quran is the perfect example of that perhaps, right? قلیلا ما تشکرون, کم ہیں جو شکر کرتے ہیں, right? اب یہ ناشکری کس طرف ہے؟ What is this ناشکری towards? اس کے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, right, کہ میں نے تمہیں سننے دیا, میں نے سننے کی صلاحیت دی, میں نے تمہیں محسوس کرنے کی صلاحیت دی, میں نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی, right? تم نے کس چیز پہ استعمال کیا؟ I gave you hearing, what are you listening to? میرا قرآن سن رہے ہو, میری دین کی باتیں سن رہے ہو, میرے نبی وسلم کی باتیں سن رہے ہو, کہ بس میوزک, موویز, کفر کی باتیں, جھوٹی باتیں, گالیاں, what are you listening to? میں نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی, کیا دیکھ رہے ہو تم؟ Are you looking at my Quran? Are you looking at my signs and appreciating my existence? Yeah, all you're doing is بد نظری. Or you looking at things that you should not be looking at. کس لیے تم اپنی آنکھیں استعمال کر رہے ہو, رائٹ؟ میں نے تمہیں یہ دل دیا تھا محبت کرنے کے لیے مجھ سے, تم نے کس کو دل دے دیا؟ دل دے دیتے ہیں نا ہم کبھی کبھار, جو نہیں دینا چاہیے, رائٹ, ناجائز دل بھی دے دیتے ہیں. یا ویسے بھی ہماری دل کی محبت میں دنیا, ہم حب الدنیا, ہم دنیا سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں, the things that are. So اس کی مثال یوں سمجھیں کہ that's the height of ingratitude. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے سب کے ساتھ یہ معاملہ کرے, آپ گریجویٹ ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, سلیمان گریجویٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ابو کہتے ہیں بیٹا میں آپ کو گاڑی دلا رہا ہوں. سلیمان کہتا ہے واٹ اے گریٹ ڈے, ٹھیک ہے نا. اچھا پہلے دن سلیمان گاڑی میں بیٹھے اور سلیمان گاڑی سے اور سلیمان نے کیا کیا, گاڑی اسی وقت ریورس کرتے کرتے اپنے ابو کی گاڑی میں مار دی, ٹھیک ہے نا. دیٹس ون پرابلم, رائٹ. اچھا یہ تو غلطی سے کیا نا, امیجن کریں کہ سلیمان کو اس کے ابو نے گاڑی دلائی اور سلیمان نے جان بوجھ کے پھر گاڑی ریورس کی اور آگے اپنے ابو کی گاڑی مار دی. اس کے ابو بھی نکلیں گے, بیٹا مطلب تم کیا کر رہے ہو, تم میرے بیٹے ہو, میں نے تمہیں گاڑی دی تھی تمہارے نفع کے لیے, تم نے اس کو میرے اگینسٹ استعمال کر لیا, رائٹ. اٹس شاکنگ. His father would be extremely angry. تو imagine that Lord جو کہہ رہا ہے کہ یار میں نے تمہیں پیدا کیا, میں نے تمہیں ہاتھ دیے, میں نے تمہیں پیر دیے, میں نے تمہیں عقل دی, میں نے تمہیں آنکھیں دی, میں نے تمہیں زبان دی, and you are using all of that against me, right? So how, مطلب that is the height of ناشکری.
یہ نا قلیل ما تشکرون، یہ نا شکری کا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں تھیں. دس زبان کے ہم قرآن پڑھیں اور ہم گالیاں دے رہے ہیں، ہم گندی گندی باتیں کر رہے ہیں، ہم لغو باتیں کر رہے ہیں، رائٹ. یہ عقل تھی کہ میں سوچوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور میں سوچ پتہ نہیں کیا ہی رہا ہوں مطلب میرے خیالی پلاؤ ختم ہی نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ سینگ اس عقل کو تم نے استعمال کرنا تھا کہ میرے قرآن کو سمجھو، look at things, understand things, help my people. ان نعمتوں کو خود تک نہ رکھو، میرے لوگوں تک پہنچاؤ. اور ہم جمع کر رہے ہیں کہ بس مر جائیں ہم قبر میں لے کے سارا کچھ، بچوں کو بھی نہ ملے. ٹھیک ہے نا، عجیب ہماری یہ حالت ہے. And you know why this is there? Go back to the second ayah. It's because we've forgotten that الذي خلق الموت والحیات. We've forgotten that اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن ہمیں موت بھی دینی ہے. We've forgotten our deaths. And we've forgotten the fact کہ الیہ النشور، ہم نے اس کے بعد ایک دن لوٹ کے جانا ہے. یہ ہماری وہ حالت ہے، right? May Allah Ta'ala give us the tawfiq to internalize these ayat. And finally, the last ayat for today. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. کہ کہہ دیجئے کہ وہ جو تم میں سے پھیل جائیں، right? وہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے، right? وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کے پاس تم نے ایک دن اکٹھا ہو کے جانا ہے، واپس جمع ہونا ہے. ذَرَعَ means to spread out. It also means to sow something in the ground. It also means for something to become mature and old, right? Because ہم spread out ہو رہے ہیں تو ہماری زندگی بھی آگے بڑھ رہی ہے، ہم mature ہو رہے ہیں، right? And یہ ایک idea، یہ جو اس کو connect اگر میں کروں نا کہ ذرا also means کسی چیز کو بونا زمین میں، right? اور ایک طرف سے it also means to grow and mature and spread. تو اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم spread ہوگے، تم mature ہوگے، تم اس زمین میں پھیلو گے، اور جس مٹی پہ تم چل رہے ہوگے نا، اسی دن واپس اس مٹی کے اندر تم چلے جاؤ گے، اور پھر اسی مٹی سے واپس تم باہر نکالے جاؤ گے. تو پورا ایک سائیکل ہے، رائٹ؟ الذی خلق الموت والحیات، رائٹ؟ اینڈ حشر سورہ حشر بھی ہے. حشر مینس ٹو گیدر، میدان حشر، رائٹ؟ ٹو بی ہرڈڈ. حشر استعمال ہوتا ہے ایکچولی جانوروں کے لیے، انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے جمع. اتنی عربی تو آپ نے پڑھ لی ہے، اردو میں عربک میں بھی جمع، رائٹ؟ جمع کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جمع الناس، رائٹ؟ مگر حشر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جانوروں کے لیے. تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ گوئنگ بیک ٹو دیٹ آئیڈیا کہ وہ نہیں ہم نے بات کی تھی شہیق، وہ گدھوں کی طرح بات کر رہے ہوں گے، گدھوں والی آوازیں نکال رہے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جانوروں کو ریفرنس کیا. ایک طرح سے ہمارا اس جمع کرنے میں بھی نا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مطلب جس طرح اسٹرے اینیملز نہیں ہوتے کہ جن کو ہم نے ٹیم کیا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ بھاگ جاتے ہیں لیفٹ رائٹ، ان کو پھر وہ شیپرڈ سارا پکڑ کے آتا ہے واپس ٹو بیک ٹو دیٹ ریالٹی. دیٹس دی آئیڈیا آف تحشرون، کہ ایک نہ ایک دن ہمیں پھر اللہ تعالیٰ فورسفلی، ہم نہیں بھی چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کریں گے، and اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ڈیڈز کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. میں اللہ تعالیٰ میک ایز فار us on that day. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.